علیکم السلام، قبلہ خیریت ہے؟ الحمدللہ خیریت سے جزاک صحیح ہے۔ اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس منصب پہ قائم اور دائم رکھے اور قائد ملت جعفری حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد النبوی کو طول عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جو ہے کہ معاونین اور ان کے سپاہیوں میں جو ہے کہ خدا متعال شمار فرمائے۔ اور قبلہ ایک پاکستان میں زائرین کے حوالے سے اور سالاروں کے حوالے سے کچھ سوالات چل رہے ہیں، جبکہ الحمدللہ جناب کی طرف سے اور قائد ملت جعفریہ کی طرف سے یہ بیان تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے زائرین کے خلاف کوئی پالیسی آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ابھی چند دن پہلے کچھ جو ہے کہ لیٹر جاری ہوا کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا ہے، تو مجھے کہا گیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ سے میں پوچھوں کہ اس کے بارے میں مرکز کی طرف سے کیا رائے عمل ہے، مرکز کی طرف سے کیا ہے۔ تو قائد ملت جعفریہ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ تو قائد ملت جعفریہ کے بعد مرکزیت جو ہے جو امور کو سنبھال رہی ہے وہ آپ کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں آپ پہ ناز ہے، فخر ہے کہ آپ امور پاکستان کو سنبھال رہے ہیں اور بلا تفریق کام کر رہے ہیں جو کہ ملت پاکستان دیکھ رہی ہے۔ اس حوالے سے قبلہ آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ زائرین کے حوالے سے اور سالاروں کے حوالے سے جو پالیسی بننے کو جا رہی ہے یا اس کے بارے میں جناب کی کیا کوششیں ہیں اور آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، سب تشریف لے آئے ہیں آپ اتنے دور سے سفر کر کے، اہلاً و سہلاً۔ ماشاء اللہ آپ کی خدمات لائق تحسین ہیں اور آپ جو محنتیں کر رہے ہیں، میں عرض کروں کہ الحمدللہ آپ کی قیادت انتہائی مضبوط قیادت ہے اور یہ طے ہے کہ تشیع کے حوالے سے اس ملک میں کوئی ایسی پالیسی نہیں بن سکتی جو تشیع کے ساتھ زیادتی ہو یا خیانت ہو یا کوئی سازش کر سکے، اتنا آسان نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم شیعہ علماء کونسل انتہائی منظم اور نچلی سطح تک اس کا نیٹ ورک موجود ہے پورے ملک میں۔ الحمدللہ اس کے کارکن پھیلے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ہر چیز میں ہر امر میں ہم مین کردار ادا کر رہے ہیں ہماری تنظیم اور قیادت کے رہنمائی میں۔ الحمدللہ یہ جو زائرین کا مسئلہ ہے ایک عرصے سے بے چینی بنی، چونکہ زائرین یہاں سے کوئٹہ جاتے تھے، کوئٹہ سے آگے تفتان تک سیکورٹی کے مسائل اور پریشانیاں بنی۔ بسا اوقات ایک ہفتہ زائرین کو کوئٹہ میں رکھا گیا، واپسی پہ تفتان رکھا جاتا ہے زائرین کو۔ ہم مسلسل حکومت ساتھ رابطے میں رہے اور ان کو کہتے رہے کہ یہ مشکل حل کریں۔ ہماری زائرین کے حوالے سے اب اور کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ہمارے وہاں تنظیمی ساتھی موجود ہیں، اچھے طریقے ہینڈل کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تھا کوئٹہ سے تفتان اور تفتان سے واپسی کوئٹہ۔ یہ کانوائی کی شکل میں لاتے تھے، لے جاتے تھے اور زائرین کوئٹہ میں پھر بھی کچھ سہولیات ہیں، تفتان میں انتہائی مشکل میں رہتے تھے۔ گرمی اور سردی کی صورتیں برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ہم حکومت کو بار بار یہ کہتے رہے تو حکومت نے کہا پالیسی بناتے ہیں۔ پالیسی سے مراد ہماری یہ نہیں تھی آگے وہ ایران میں عراق میں ڈاکٹر روڈ بنائے وہ فلاں کریں، نہیں، ہمارا وہ نہیں تھا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ کوئٹہ سے تفتان اور تفتان سے کوئٹہ کی جو مسائل ہیں وہ اچھے انداز میں حل کریں۔ پچھلی حکومت سے بات چیت شروع ہوئی اور پھر اب تک چل رہی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پتہ چلا پہلے کہ جناب ایک بہت بڑی پالیسی بن رہی ہے اور اس کے نجف میں ایک ڈائریکٹر بیٹھا ہوگا، ایک مشہد میں بیٹھا ہوگا، کہیں اور بیٹھے ہوں گے، ایک کوئٹہ میں بیٹھا ہوگا اور یہ سلسلہ، اور اس پہ کچھ ٹیکس لگائے جائیں گے زائرین پہ اور کچھ اور ایسی چیزیں جو مشکلات ہے زائرین کے لیے۔ ہم نے حکومت کو متوجہ کیا بار بار اور ہم نے کہا کہ ہمیں ایسی پالیسی کسی صورت منظور نہیں ہوگی جس میں زائرین پہ دباؤ آئے۔ ہمارے تو غریب زائرین دور دراز علاقوں سے جاتے ہیں وہاں اور چند ہزار روپے میں زیارت کر کے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت متوجہ ہوئی
اور خصوصاً یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ حج کی طرف میں ایک پالیسی بنے گی، یہ تو اصلاً قابل قبول نہیں ہے. ہم نے حکومت کو بتا دیا. کچھ چند ہفتے ہوئے ہیں وفاقی کابینہ میں سنا تھا کہ وہ پالیسی پیش ہونی ہے اور پھر اوکے ہونی ہے، لیکن ہم نے رابطے کر کے انہیں کہا کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اس میں تبدیلیاں لانی ہیں. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ زائرین کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. وزیر مذہبی امور صاحبزادہ ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب الحمدللہ بات سنتے ہیں، ان کے ساتھ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. دیگر بھی ذمہ داران جو ہیں ان کے ساتھ بات ہو چکی ہے. وہ جو پالیسی آنی تھی وہ واپس ہوئی اور اس پہ بحث نہیں کرائی گئی، اس لیے کہ وہاں رپورٹ کیبنٹ میں یہ پہنچی کہ قائد ملت جعفریہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے اس پالیسی پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مشورے کے بغیر کسی صورت یہ پالیسی نہیں آ سکتی. تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ایسی پالیسی جس میں زائرین کا نقصان ہو، غریب زائرین جو دور دراز سے جاتے ہیں وہاں اپنے مسافر خانوں میں رہتے ہیں، مشکلات میں رہتے ہیں جیسے بھی، لیکن ان کا عشق ہے ائمہ طاہرین کے ساتھ، ان مقدس مقامات کے ساتھ، ان مزارات کے ساتھ، وہ اپنی زیارت کر کے اور عبادت کر کے واپس آتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اسی طرح جاری رہے اور ان پہ کوئی اور بوجھ مالی حوالے سے نہ پڑے، چونکہ اگر ہم حج طرز کی پالیسی بنائیں گے تو غریب آدمی پھر زیارت نہیں کر سکتا. اس لیے ہماری کوشش ہے، ہم حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے مشورے کے بغیر انشاءاللہ کوئی پالیسی نہیں بنے گی. ہم پھر بھی حکومت کو متوجہ کریں گے کہ سب سے بڑی مشکل ہماری کوئٹہ سے تفتان اور تفتان سے کوئٹہ کا مسئلہ ہے. یہ اگر حل ہو جائے باقی امور الحمدللہ حل ہو رہے ہیں، مشکل نہیں ہے. لیکن ایسی پالیسی کسی صورت ہم نے حکمرانوں کو بتا دی ہے، حکومت کو بتا دی ہے، قابل قبول نہیں ہے جس میں زائرین کا نقصان ہو، جس میں غریب زائرین پہ بوجھ پڑے اور وہ زیارت نہ کر سکیں اور نہ جا سکیں زیارت پہ. یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. لوگ عاشق ہیں، سنی شیعہ اس ملک میں عاشق ہیں زیارت کے. غریب سے غریب آدمی جاتا ہے، وہ زیارت کرتا ہے اور کم ترین پیسوں کے ساتھ اپنی ملک سے بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہیں رہتے لوگ، چونکہ کوئی سیر و سیاحت کے لیے نہیں جاتے. لوگ اپنی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے مزاروں کی اور واپس آ جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ زائرین کو جانا چاہیے. ہم نے یہ بھی حکومت کو بتایا کہ جو کوٹا سسٹم ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ زائرین کے لیے کوئی کوٹا معین کیا جائے. نہیں، لاکھوں زائرین سال میں جاتے ہیں اور جو یہ تعداد بڑھ رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں اربعین پہ کتنے جاتے ہیں، عاشورہ پہ کتنے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پالیسی میں کوئی ایسی چیز جس سے ان چیزوں میں رکاوٹ پڑے اور زائرین کی تعداد کم ہو یا مالی حوالے سے ان پہ بوجھ پڑے اور غریب زوار جو ہیں وہ زیارت کے لیے نہ جا سکیں، یہ قطعاً کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے. اور میں شیعیان حیدر کرار اور اپنے اہل سنت بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ پہ کوئی بوجھ نہ پڑے. آزادانہ طور پر جس طرح زیارات کے لیے آ جا رہے ہیں وہ آتے جاتے رہیں. ہاں، حکومت کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے تو وہ کرے، ویلکم کہیں گے، لیکن اس طرح کی پالیسی جس پہ زائرین کے جانے میں رکاوٹ بنے اور ان پہ بوجھ بنے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اس پہ حکومت ساتھ رابطوں میں ہیں، مذاکرات بھی چل رہے ہیں. عاشورہ آ گیا ہے اور اب تو کورونا کی وجہ سے زائرین جا بھی نہیں رہے، مشکلات ہیں، لیکن جو ہی شروع ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی آزادی کے ساتھ آئے جائیں گے جیسے پہلے جاتے ہیں. خداوند کریم انشاءاللہ سب کی زیارت قبول کرے، اس عبادت قبول کرے. زیادہ سے زیادہ زائرین کو جانا چاہیے مقدس مقامات پہ. وہاں جاتے ہیں تو ایک نئی روح، ایک نئی معنویت، ایک نئی روحانیت لے کر آتے ہیں اور اس کے معاشرے پہ مثبت اور اچھے اثرات ہوتے ہیں. تربیتی مسائل میں مدد ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور ظاہر ہے مشکلات تو ہوتی ہیں زیارت میں، سفر کوئی بھی اس مشکلات ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ عبادت شمار کرے گا بحق محمد و آلہ الاطہار. میں تمام زائرین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی زیارات کے سفر کو، عبادات کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کو اجر عطا فرمائے. والسلام علیکم. قیادت کے ہوتے ہوئے، جو کہ قیادت ہمارے وارث بھی ہیں، قائد ملت جعفریہ ہمارے مسلم قائد بھی ہیں، منتخب قائد بھی ہیں، اور جنہوں نے کسی بھی محاذ پہ، کسی بھی مقام پہ ہمیں نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے اتحاد، ہمدلی کا ہمیشہ درس دیا ہے اور اخوت کا درس دیا ہے.
چاہے وہ تشیع کے حوالے سے ہو یا تسنن کے حوالے سے ہو، ہمیشہ محبت و بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ قیادت کے ہوتے ہوئے اور اس مقدس تنظیم شیعہ علماء کونسل کے ہوتے ہوئے شیعیان حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زائرین کے لیے یا محبین کے لیے کوئی مشکلات ہوں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم دعاگو ہیں کہ خدا متعال قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی مدد العالی اور ہمارے مرکزی جنرل سیکریٹری برادر عزیز حضرت حجت الاسلام والمسلمین الحاج قبلہ مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جو کہ شب و روز اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قوم و ملت کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سربلندی اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے قائد کا اور اپنے بزرگان کا یہ احسان سمجھنے اور ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔